اور ہمارے قرارداد مقاصد میں یہ درج ہے کہ پاکستان کا قانون اور نظام قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. یہ ہماری اصل قرارداد میں بھی موجود ہے، 1973 کے آئین میں بھی موجود ہے. تو اس لیے پاکستان میں تو اس چیز کی ضرورت ہے جہاں تصادم کی ضرورت نہیں. اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو انگریزی غلام قابض ہوئے اور ملک کے بنانے سے اب تک انہوں نے قرارداد مقاصد سے بغاوت کی، پاکستان کے آئین سے بغاوت کی. آئین میں بھی درج ہے، قرارداد مقاصد میں بھی درج ہے کہ اس ملک کا قانون اور نظام کتاب و سنت کے عین مطابق ہوگا، اور کوئی جماعت ایسا قانون پاس نہیں کر سکتی جو کتاب و سنت کے متصادم ہو. یہ سکے خود موجود ہے قرارداد اور 73 کے آئین میں. اب یہاں جو محنت ہے اس کا نقطہ نظر کچھ مختلف ہے. یہاں بعض ساتھی جو تصادم کا ذہن رکھتے ہیں، ہم اس ذہن کے خلاف ہیں. یہاں سب سے بڑی ضرورت ہے ذہن سازی کی کہ ہمارے اکثر لوگوں کو استحصالی نظام میں لگا کر ان کے ذہن میں غلبہ اسلام یا کتاب قانون و سنت کا تصور ختم کر دیا گیا. ہمارے پنجاب میں تو یہ تصور ہی نہیں، بالکل نہیں. اور کے پی کے میں تصور ہے لیکن نظم نہیں. تو جب نظم نہیں تو اس میں خرابیاں ہوتی ہیں. جو کام بھی ہو نظم کے ساتھ چلتا ہے، ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. لیکن پنجاب کے مولویوں میں بھی یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی نظام قرآن بھی ہے یا حاکمیت قرآن بھی ہے یا توحید فی الحاکمیت بھی ہے، اور یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے الہ کا ایک معنی بیان کیا ہے اور دوسرا معنی سنے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ بھی معنی ہے الہ کا. ایک دفعہ تو تعجب سے دیکھتی ہے. وہ تو معنی آئے گا جب مسئلہ الہ تھوڑا سا آگے چلے گا. لیکن آپ حضرات جتنی آپ صرف یہاں طالب علم نہیں، آپ ہماری تحریک بھی ہیں. ایک تو ہوتا ہے طالب علم، اللہ قلیل تو وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. تو یہ ہماری یہ تحریک ہے، اپنے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے نظم جو ہے وہ سیرت نبوی ہے، اور سب سے پہلا کام شعور کی بیداری ہے. اس دعوت کو عام کرنا ہے کہ حاکمیت قرآن کی، نظام محمدی اور اس کے مد مقابل استحصالی نظام، دجالی نظام، ظالمانہ نظام. یہ اصطلاحات بھی یاد کر لو. یہ نظام جو ہے یہ ختم کیسے ہوگا، اور کتاب و سنت کی حکمرانی اور نفاذ اس کے ضروری بھی ہے یا نہیں. یہ دعوت، اس دعوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے 5 ادوار، پنزا 5 ادوار. سب سے پہلا دور ہے خصوصی انفرادی دعوت، انفرادی دعوت کا. اور انفرادی دعوت ایک آدمی، 2 آدمی اس کو دعوت دی. اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے خصوصی دعوت کا، لیکن اس سے پہلے ایک دور ہے تربیتی دعوت. جو افراد بن گئے ان کی آپ نے تربیت کی.
اور تربیت کیسے؟ تربیت آپ نے جو کی تو تربیت ہے تعلق مع اللہ. اس کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، جتنے اس سے موانع ہیں، سب تربیت کا حصہ ہیں. اللہ تعالی کے ساتھ تعلق، فکر آخرت، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت سے انقطاع، زہد. اگر آپ کی پوری تربیت کو جمع کیا جائے تو سب سے زیادہ جو لوگ دنیا پرست تھے، آپ نے دنیا کی اس طرح محبت ختم کر دی، اس طرح ختم کر دی کہ وہ دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور سب سے بڑی خرابی آج بھی یہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی کثرت کے باوجود ذلت کے اسباب بیان کیے، اس میں ایک الوان بھی ہے جو بہت ساری احادیث میں آیا ہے. الوان، اور الوان یہی ہے دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری. آج اکثر امت اس کو آخرت کی خیال نہیں ہے. امت عوام کی بات کچھ نہ کرو، مولوی دیکھ لو، دنیا بنانے کے چکر میں ہیں ملا حضرات، لیکن آخرت ہے ہی نہیں. تو تربیت ہے. اور تربیت کس سے ہوتی ہے؟ عزم سے. جب آدمی کو ایک مسئلہ سمجھ آ جائے، اس میں اصل نسخہ عزم ہے. ترک گناہ عزم سے ہوتا ہے، نیکی پر ہمت عزم سے ہوتی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ وہ جو پیر کے پاس جانا پڑے گا، پیر کے پاس گیا تو خسی ہو جائے گا ایمان کے لحاظ سے، تو امام کی اس کی حرارت ہی ختم ہے. تو پھر اس خالی کھوکھے کو ہم کیا کریں گے؟ رگڑے لگا لگا ہو تو کے. تو اور پیر خود جو آج کل کا پیر ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے. تو وہ اس کے اپنی اصلاح نہیں ہوئی، تمہاری کیا ہوگی؟ اس لیے عزم مصمم ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. روزہ ہے تو روزہ کس سے پورا ہوتا ہے؟ عزم مصمم سے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں روزہ ہے، 18 گھنٹے پانی نہیں پیتے، اور وہ ہمت عزم نہ ہو تو بغیر روزے کے ذرا 18 گھنٹے پانی سے رکے. بہت مشکل ہے. تو دوسرا درجہ آپ کی سیرت کا وہ ہے تربیتی دعوت. اور تربیتی کیا؟ تعلق مع اللہ. اور جب اللہ سے تعلق ہوگا تو اخلاص بھی ہوگا، جو کام کرے گا لوجہ اللہ، اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ بھی گزارے گا للہ. اسی کو کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، ہر چیز للہ. اور آخرت کا ذوق، آخرت کا ذوق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جب آخرت میں کوئی چیز ذخیرہ بھیجو گے تو آخرت کا ذوق ہوگا. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کراچی جانے کا ذوق نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں. لیکن اگر آپ کی کراچی میں پراپرٹی
لاکھوں کروڑوں روپے وہاں پڑے ہوں تو پھر آپ کا ذہن کراچی کی طرف جائے گا، یا آپ کی محترمہ محبوبہ بیوی کراچی میں ہو پھر کراچی کی طرف توجہ ہوگی، تصور شیخ بھی ہوگا، تصور کراچی ہر وقت سوچے گا، تو کوئی محبوب چیز وہاں ہوگی تو تصور ہوگا۔ تو آخرت کی فکر اور آخرت کی محبت بھی تب ہوگی کہ آخرت میں کوئی چیز ہماری بنی ہوگی، آخرت کے لیے کوئی عمل کیا، کوئی محبوب چیز وہاں ہوگی تو ادھر تصور ہوگا۔ اور جنت جہنم کو کہانیاں سمجھتے رہے، کہاوتیں، حکایتیں، بابے سے سنا تھا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اس کے لیے راسخ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ جنت کا یقین بھی ہو کہ ہے، جہنم کا یقین بھی ہو کہ ہے۔ ایک ہے صرف سنی سنائی بات، آج کل سنی سنائی بات ہے، بزرگوں سے سنا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن ایقان نہیں ہے، ایمان ہے ایقان نہیں، تصدیق تو ہے لیکن ایقان نہیں ہے۔ تیسرا دور ہے خصوصی دعوت کا، وہ دعوت خصوصی ہے، ابھی یہ سمجھ لو، بعد میں شاید یہ میں بیان ہی نہ کروں۔ خصوصی دعوت اب میں نہیں بیان کروں گا لیکن آپ نے بیان کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ خصوصی دعوت، کبھی آپ طائف میں تشریف لے گئے، یہ خصوصی دعوت ہے۔ کبھی مدینہ منورہ سے، جو اس وقت یثرب تھا، کچھ لوگ آ گئے، کبھی 70 آئے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین ہے، تو یہ سب خصوصی دعوت ہے۔ چوتھے نمبر پر عمومی دعوت ہے، اس میں یا ایھا الناس، یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل، وہ دعوت عام ہے۔ اور 5ویں نمبر پر دعوت الانقلاب ہے۔ ان 4 ادوار میں جہاد کی اجازت ہی نہیں۔ صحابہ منتیں کرتے تھے بھی تھوڑی سی ہمیں بھی اجازت مل جائے، لیکن نہیں، اس میں بھی حکمت ہے۔ مارے کھاتے رہے لیکن مارنے کی اجازت نہیں، گھر بار چھوڑ گئے، مارنے کی اجازت پھر بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 4 ادوار ہمارے مکمل ہو چکے ہیں یہاں اس مسئلہ حاکمیت کے؟ اس کی فکر ہی نہیں۔ اگر یہ 4 ادوار صحیح معنوں میں ہر جگہ پہ یہ دعوت پہنچے، ہر آدمی کو مسئلہ سمجھایا جائے حاکمیت کا، تو خود بخود ایک انقلاب کی فضا پیدا ہوتی ہے، خود بخود افراد جمع ہوتے ہیں۔ اب وہ انقلاب کیسے آئے گا اس کے ہم ذمہ دار نہیں،
ہمارا کام محنت کرنا ہے. انقلاب کی کیفیات وہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں. یہ ایک محنت ہے. عثمانی خلافت عثمانیہ جو 600 سال تک رہی، ابھی تو انہوں نے وہ ڈرامے شرامے کیے ہیں، وہ تو سب بکواس ہے. اس میں تو مقاصد بھی بکواسی اور سب وہ بھی بے دینی کا ایک اڈا ہے. ڈرامے، دین کو ڈرامے میں پیش کر کے اور تاریخ کو مسخ کیا. اصل تاریخ خلافت عثمانیہ کی وہ چند چرواہوں سے شروع ہوئی. چرواہے تھے، علماء کے ساتھ لگے، اور یہ جو انہوں نے کردار الطغرل الغازی وغیرہ کا پیش کیا، یہ تو بہت بڑا مومن تھا، بہت بڑا مجاہد تھا. ان تو سارے خبیث ہیں. انہوں نے کیسے کیسے کارٹون کٹھے کیے اور پورے جہادی تاریخ کو مسخ کیا. وہاں زنانیاں، فلانا فلانی زنانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے مجاہد، فلانی زنانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو یہ سارا کفریہ سوچ ہے. جو زنانیوں کے پیچھے بھاگنے والا اور عشق مجازی میں پھنسنے والا ہوتا ہے وہ مجاہد بن ہی نہیں سکتا. زانی، بد کردار، بد نظری کرنے والا تو یہ بزدل ہوتا ہے، اور بزدل آدمی کبھی مجاہد نہیں بن سکتا. مجاہد کے لیے عفت ضروری ہے. تو انہوں نے اس جہاد کو بھی مسخ کیا. تو بہرحال یہ جو نام استعمال کر رہے ہیں یہ تو اصل مجاہدین تھے. ان کا کام ہی ہے. ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تصویریں شائع کی، وہ بھی بالکل بکواس سے، وہ بھی خالص متبع سنت آدمی تھا. اور یہ جتنا کردار ہے یہ سب اب یہ ان کو نئی تہذیب کے مطابق پیش کر رہے ہیں کارٹون. تو بہرحال یہ 5 ادوار ہیں. سب سے پہلا دور انفرادی دعوت کا، پھر تربیتی دعوت کا، پھر دعوت خاصہ کا، پھر دعوت عامہ کا، پھر دعوت الانقلاب، دعوت الجہاد، دعوت القتال. لیکن وہ نمبر کیا ہے؟ 5واں. اب نظم نہ ہونے کی وجہ سے جہاں یہ تصور ہے وہاں ترتیب نہیں، اور جہاں تصور ہی نہیں تو وہاں پر توجہ ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے. تو اس کا جو محاذ اور میدان ہے اور فکر ہے وہ صرف ایک خطے کی نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی فکر ہے، ملت اسلامیہ کی فکر ہے. کسی ایک گروہ یا پارٹی یا موجودہ جو تنظیمیں ہیں، مختلف تنظیموں کے نام ہے، تو یہ شرعی تنظیمیں نہیں ہیں. غصہ تو آپ کو آئے گا، بہرحال نہیں ہے. یہ علاقائی تنظیمیں ہیں، خود ساختہ تنظیمیں ہیں. سب اس پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے. یہ فکر کیا ہے؟ عالمی فکر ہے. یہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ پیغمبر عالمی، کتاب عالمی، دعوت عالمی، اور ملا کی سوچ مسجد، مدرسہ، اپنی پارٹی، دھڑا محلہ. یہ وراثت الانبیاء ہے. خلیفۃ الرسول بیٹھا ہے، اور خلیفۃ الرسول بیٹھا کیسے ہے؟
ادھر بیٹھا ہے نا تو اس کا ذہن ہے بھائی ادھر کی 10-12 مسجدیں میرے کنٹرول میں ہوں، بس میں بادشاہ ہوں۔ اور کنٹرول میں بھی کیسے ہوں کہ جتنے وہاں ہیں نا وہ میرے ہم مشرب ہوں، ہم نظر ہوں، میری رائے کے ساتھ اختلاف نہ رکھتے ہوں۔ میں دن دہاڑی کہوں 12 بجے کے رات کے 2:30 بج چکے ہیں تو وہ کہے جی بالکل۔ ایسا ہے نہیں ہے یہ؟ ابھی آپ کو نہیں پتا، آپ جائیں گے پتہ چلے گا۔ آدھا علم آپ کو آئے گا جب میدان میں جائیں گے۔ ہم نے دیکھے یہ میدان، جہاں پر بیٹھا ہے نا اس کی ایک پالیسی ہے، اس ایریے پر وہ قابض ہے، ایریے کا مشکل کشا ہے، اور وہاں پر اگر مسئلہ توحید یا یہ بیان کرو تو فوراً کہتا ہے جی ہماری ترتیب نہیں ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارے ماحول نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے۔ ادھر اس نے اپنا ماحول بنایا ہے، اس نے اپنا ماحول بنایا ہے، اور یہ پوری امت کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، گروہ در گروہ۔ ایک ہی تنظیم ہے، اس میں اتنی گروہ بندی ہو چکی ہے کہ ہر مولوی کے چند چاہنے والے وہ ایک مستقل فرقہ ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، اپنی ترتیب ہے، اور مذہبی تعصب ہر جگہ پہ۔ آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہے، آپ نیک لوگ ہیں، ابھی آپ کو نہیں پتہ، بزرگ ہیں۔ تو اگر عالم بننا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے تو وہ صرف علاقائی سوچ پر نہیں، چند مساجد کو اپنے پاؤں تلے روندنے تک نہیں، چند اپنے ہم خیال ادھر ادھر بٹھا کر ان پہ حکومت کرنے تک نہیں ہے، پھر اسلام، عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کی فکر، اور جو پیغمبر کا دین ہے وہ کسی علاقے تک خاص نہیں ہے، زمانے تک خاص نہیں، تو پھر وارث بھی وہی ہوگا جس کی فکر بھی فکر عالمی ہوگی، اور فکر بھی پیغمبر کی وراثت کے مطابق ہوگی۔ تو مرکز کوئی بھی بن سکتا ہے، ہر ایریا میں اس کام کی ایک ترتیب ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں سب کچھ موجود ہے، قرارداد مقاصد 1973 کا آئین، تو یہ تو ایسے غاصب لوگ انگریز کے پیداوار وہ جہاں پر قابض ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے ملک کی بنیاد ہی غلبہ اسلامی۔ تو اب اس کا طریقہ ہے کہ اس تسلط کو توڑنا ہے، اور تسلط کو توڑنے کا سب سے پہلے طریقہ ذہن سازی اور دعوت ہے۔ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو، اس کے بعد ان سب کے خلاف زبردست تحریک اور کیس بھی بن سکتا ہے، قانونی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی۔ ہر اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہے، یا تو اپنا آئین چھوڑنا ہوگا یا کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا۔ تو اس خطہ میں سب سے زیادہ دعوت کی ضرورت ہے۔ باقی رہ گیا دعوت انقلاب، وہ تب شروع ہوگی جب دعوت کا چوتھا مرحلہ دعوت عامہ مکمل ہو۔ تو اس مسئلہ میں آپ لوگوں نے دعوت نہیں دی، ہم نے نہیں دی، مولویوں نے دعوت نہیں دی کہ حاکمیت کا بھی کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی طاغوت بھی ہے، یا دجالی استحصالی نظام بھی کوئی ہے۔ اس سے 99% لوگ بالکل بے خبر ہیں، اور وہ باپ دادا سے الیکشن سنتے آئے، ادھر مولوی اٹھے ہیں، ادھر فلانے اٹھے ہیں، اور سارا انہوں نے ایک نظم نسلاً بعد نسلاً پایا ہے
جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے مذہبی لحاظ سے ایسی تشکیلیں کر دی ہیں، یہ بھی اس نظام کا حصہ ہے. اب رائے بینڈ کو استعمال کیا تو جو رائے بینڈ چلا جائے وہ تو کبھی حاکمیت کا سوچ ہی نہیں سکتا. اس کو تو پورا کا پورا دین یہی بتایا گیا کہ سنجا کر مسجد میں آ. بس کہتے ہیں ہم جب مسواک کرتے ہیں امریکہ کے در و دیوار وائٹ ہاؤس ہل جاتا ہے. تو ان کو لگا ہے جو مذہبی طبقہ ہے تو یہ خاص وہ ایک ٹریننگ گاہ بنائی کہ جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے، انقلاب کا جذبہ ختم ہو جائے. اور وہ ایک آدمی تھا، اس کی جو بیٹے کی بیوی تھی، اس نے اس سے پوچھا بھی یہ بیل کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اس سسر نے کہا کہ میں اس کو خسی کرانے لے کے جا رہا ہوں. خسی سمجھتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی خسی کرانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تکلیف ہوگی. جو چائے آپ کا بیٹا پیتا ہے نا وہ اس بیل کو پلا دو. خود بخود ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے بھی کہا کہ اور کسی پروگرام کی ضرورت نہیں، بس ان کو ریبینڈ میں داخل کرا دو. ادھر گئے، سب کچھ ختم. قرآن کی طرف آئے گا نہیں تو حاکمیت قرآن کی طرف کہاں آئے گا. اور ایک مخصوص طبقہ پھر مولویوں کو یہاں پر اہمیت دی جمہوریت میں، ان کو خریدا. اور یہ جو آپ خادم سمجھتے ہیں نا جن مولویوں کو، یہ کروڑوں روپے حکومت سے لے رہے ہیں، کروڑوں روپے مولانا سمیت. پھر دوسرے مولویوں کو خریدا. یہ تو آپ بڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا. ہر جگہ پہ جا کے کروڑوں روپے دیے کہ یہ بھی چپ رہے ہماری تائید کرے، یہ بھی چپ رہے ہماری تائید کرے، یہ بھی چپ رہے ہماری تائید کرے. تو وہ سب کچھ خرید کے کام خاموش ہے. جو کوئی بولا اس کو دھمکایا، مارا، پیٹا، جیل، ادھر ادھر، وہ کام بھی پورا ہے. نوجوانوں کو بے حیا بنایا، فحاشی، اریانی، فیس بک. اب جو فیس بک اور نیٹ پہ بیٹھا ہے اور ہے بھی نوجوان، اور ادھر سکولی سپرٹ بھی ہے، سکول کالج کی سپرٹ بھی ہے، وہ کبھی دین کی طرف آنے کا امکان ہی نہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائے. بالکل بے فکری ہے. ساری ساری رات فوج گپیں، فوج فلمیں. اس طبقے کو آپ چھوڑیں، آپ اپنا طبقہ دیکھ لیں کہ طالب علم اور مولویوں میں کتنے جو صوفی ہیں رات کو بستر کے اندر سو کر وہ فیس بک کے ڈرامے دیکھتے، اوپر رضائی بھی ہوتی ہے. ساری ساری رات گپیں لگائیں گے. اور یہ پورا بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب بھی جہاد اور انقلاب کو روکنے کے لیے. جو قوم بے حیا بنے گی وہ جہاد کیا کرے گی؟ بے غیرت آدمی جہاد کیسے کرے گا؟ زانی، بد کردار، وہ جہاد کیسے کرے گا؟ تو فحاشی کے اڈے پوری دنیا میں. اس لیے جو دیندار آدمی ہے وہ اپنی دینداری سمجھے. یہ رسمی پڑھنا پڑھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ 20 دورے بھی پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی ذہن سازی نہیں، کوئی آپ کا ہدف نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی پروگرام نہیں، تو ڈنگر اور بزرگ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس پہ فخر
کہ میں نے 8 دورے پڑھے، 20 پڑھے، 40، 100 دورہ بھی پڑھ لی. جب ہدف ہی نہیں ہے تو سنتا رہے، پھر شبینہ ہے، چسکے لیتا رہے. لیکن قرآن کو پڑھو قرآن کی خدمت اور عمل کے ذوق سے. فنی کتابیں بہت ہیں، قرآن خالص کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے بندوں سے. اس نظریہ سے پڑھو اور اپنا ہدف اور فکر اس کو تازہ کرنا چاہیے. اب آپ پر ضروری ہے، میں نے آپ کو کتنے سٹیپ بتائے؟ 5. تو جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ پوری ترتیب کے ساتھ 1 نمبر شروع کرے، 2 کرے، 3 کرے، شخصی دعوت، خود بھی کوشش کرے، اپنی اصلاح کی بھی، دوسرے جو ساتھی ساتھ ملے ہیں ان کی بھی تربیت کرے، ان کی اصلاح کرے. اور یہ کم از کم دعوت کے 4 ادوار یہ مکمل جب کرو گے تو 5واں میدان اللہ خود دے دیں گے. کرو گے یا مشکل ہے؟ کرو. اب دیکھو